السلام علیکم ویورز۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، محبت میں خواری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے۔ رشتے توجہ کے محتاج ہوتے ہیں، اگر نہ دیں تو کمزور ہونے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، توجہ دیتا ہے، اس کو کبھی نظر انداز نہ کریں، ورنہ وہ باہر سے زندہ اور اندر سے مردہ ہو جائے گا۔ اور کوئی بہت لڑنے کے بعد بھی توجہ دیتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو سمجھ جائیں وہ آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ خالی ضرورتیں پوری کرنے سے رشتے کبھی نہیں نبھتے۔ ضرورتیں تو آپ اپنے ملازمین کی بھی پوری کرتے ہو، ضرورتیں تو آپ ان کی بھی پوری کر دیتے ہو جن کو آپ جانتے تک نہیں۔ اصل چیز احساس ہے، جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا رشتہ نبھتا نہیں، سمیٹا جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے ہیں۔ عورت کی محبت بہت خالص ہوتی ہے، جس سے محبت ہو جائے اس کے نام پر مر مٹ جاتی ہے۔ وہ جیسے کہتا ہے کرتی ہے، ساری زندگی اکیلے گزار دے گی مگر شرک نہیں کرے گی، یہی اس کی خوبی ہے اور نیک ہونے کی نشانی ہے۔ جس سے ایک بار جڑ گئی بس اس کی ہو جاتی ہے، کسی اور کا سوچنے سے پہلے وہ مرنا پسند کرتی ہے۔ محبوب بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائیں وہ اداس ہے، اس کو آپ کی محبت کی ضرورت ہے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ لڑنے کے بجائے اس کو خوب پیار دینا، اس کے احساسات کو سمجھنا سمجھداری کی نشانی ہے۔ مرد اگر روکتا ٹوکتا ہے تو مقام شکر ہے، ایسا مرد عورت کو واقعی اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ ایسی عورت اس دنیا کی خوش نصیب عورتوں میں سے ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، جو دوسروں کے دکھ اور درد میں شامل رہے، جو آنسو پوچھنا جانتا ہو، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ خود کو ایسا بنانے کی کوشش کریں، اور اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ مرد آنکھوں سے محبت کرتا ہے اور عورت کانوں سے محبت کرتی ہے۔ مطلب مرد اس عورت سے محبت کرتا ہے جو خوبصورت ہو، اور عورت اس مرد سے محبت کرتی ہو جو باتیں دل فریب کرتا ہو۔ عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے نہ غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ اپنا دامن صاف ہو پھر بھی نظر انداز ہوں تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں، اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر تم پر فرض ہے کہ اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی عورت تب تک کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ انسان کو اپنے دکھ سیلیبریٹ کرنے چاہئیں، جیسے کہ منہ پر ہنسی سجا کر، اچھے سے بال بنا کر، سب سے پسندیدہ کپڑے اور پسند کے رنگ کا انتخاب کر کے۔ کوئی دیکھے تو بکھرا ہوا نہ سمجھے، کیونکہ ہمدردی زہر لگتی ہے۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ چھوٹا بن کے رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہی خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ جب اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح کی مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ سنا ہے توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر
سکون سے سونے نہیں دے گا۔ کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو۔ بیٹی کے باپ کی پوری عمر لگی ہوتی ہے صرف اس ایک وقت کے کھانے کے لیے۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوش نہیں تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی ہے۔ ہم کبھی بھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے۔ یہ سب ہمارے وہم کا کھیل ہے کہ اگر ہم اچانک کہیں غائب ہو جائیں تو کوئی ہمارا منتظر رہے گا۔ یہاں کوئی کسی کے واسطے نہ منتظر رہتا ہے نہ بے چین۔ لوگ اور چیزیں اتنی تیزی سے ہماری جگہ کو بھر دیتی ہیں کہ کبھی کبھی ہم واپس لوٹ بھی آئیں تو خود کا آنا خود پہ بھاری گزرنے لگتا ہے۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ کوئی کسی کی خوشی برداشت نہیں کرتا۔ آپ کو کسی سے محبت ہو گئی آپ خوش ہوں گے پر یہ خوشی اپنے بھی برداشت نہیں کرتے۔ وہ آپ کو کہیں گے وہ صحیح نہیں ہے، ہر بندہ اس کے خلاف بھڑکائے گا۔ اصل میں یہ اپنے نہیں آستین کے سانپ ہیں۔ پر آپ محبت کم نہیں کرنا۔ جس نے ہر وقت ساتھ دیا ہے اسے کبھی مت چھوڑنا۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو بلکہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ محبت میں بچہ بن جاؤ اور لڑائی کے وقت سمجھدار۔ اس طرح سچی محبت کر سکو گے اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے لڑائی بھی نہ کرو گے، ہمیشہ خوش رہو گے۔ انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بھولتا مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے اسے کچھ یاد نہیں۔ جو آپ پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں یقین کریں وہ بعد میں آپ کے قریب بھی نہیں لگتے۔ اسی لیے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں، خود کو قربانی کا بکرا ہرگز نہ بنائیں ورنہ زندگی بھر کی تکلیف اور پچھتاوا سکون سے جینے نہیں دے گا۔ ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے جن چیزوں کے لیے تم فکر مند تھے وہ تو بہت چھوٹی تھی اور تم بڑا سمجھتے رہے۔ عورت معاف کرتی ہے مگر بھولتی نہیں، پھر معاف کرتی ہے مگر بھولتی نہیں، پھر معاف کرتی ہے مگر بھولتی نہیں اور پھر اچانک کسی معمولی بات پر اس کو سب ایک دم یاد آ جاتا ہے اور پھر وہ معاف بھی نہیں کرتی اور لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی بات تھی گھر اجاڑنے کی۔